آج خدا کے انعام و اکرام کا دن ضرور ہے، لیکن حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہوگی، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن میں من چاہے زندگی بسر کی اور رات خواب غفلت کے کھراٹوں میں گزاری ہوگی۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائی اور بہت سے کھانے پکائے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک سے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، ہر ایک کے لیے سال میں کچھ دن ایسے ضرور ہیں جس کو وہ اپنا عمومی جشن سمجھ کر عیش و عشرت اور خوشی اور شادمانی میں گزارتی ہے۔ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں، انہی میں تمام مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم دوسرے کی خوشیوں میں برابر شریک ہوں، اور عید کی نماز سے پہلے ہی گھر کے سبھی افراد کی جانب سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا صدقۃ الفطر ادا کر دیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کی ضروریات سے فارغ ہو کر عید کی سچی خوشی منا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ فقیر و مسکین اور محتاج کی بھی عید ہو جائے، اور وہ بھی سبھی کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو کر عید منا سکیں۔ محترم سامعین کرام، خوشیوں کی بھرپور فضا میں اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھنا انسانیت ہے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کرنا سعادت ہے، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرنا عبادت ہے، دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا اور دوسروں کے رنج و غم میں شریک ہونا، یہی عید کی دن کی روح ہے۔ نوجوان ملت، عید کا دن بہت مبارک اور خدا کی مہمانی کا دن ہے۔ آج کے دن ہم سب خدا کے مہمان ہیں، یہ ہم سب کا بہت بڑا تہوار ہے۔ ہمارے تہوار میں کھیل کود اور تماشے اور ناچ گانا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مالدار جب اپنے پھول سے بچوں کو اجلے اجلے کپڑوں میں خوشی اچھلتا کودتے دیکھتے ہیں تو غریب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور ان کے بچوں کی حسرت بری نظریں ان سے دیکھی نہیں جاتی، اور مسلمان دولت مند اپنے گھر کے اس قسم کے خوشبودار اور لذیذ کھانوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جب تک مفلس پڑوسی کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشحال بندوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جب تک غریب کا چولہا گرم نہ کر دیں، جب تک غریب کے بچوں کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لیں، خود عید نہ منائیں، جب تک غریب کی بیوی کا سکھ سے عید منانے کا انتظام نہ ہو جائے، خود عید نہ منائے۔ یاد رکھیے، خوشی کے اس مبارک دن میں خدا کی نظر میں اس کی خوشی خوشی نہیں جو ضرورت مندوں، بے کسوں، ناداروں اور پڑوسی اور شہر والوں کو بلا کر بزم مسرت سجاتا ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ضرورت مند اور پریشان حال کو تلاش کر کے اس کی حاجت روائی کی جائے۔ دراصل روزہ اور عید ہماری موجودہ اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روزہ بتاتا ہے کہ فرمانبرداروں کے لیے دنیا پابندی کی جگہ ہے، اور عید اس پابندی سے چھٹکارے کا دن ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کو آخرت میں راحت ہی راحت ملے گی، جہاں پھر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ عید الفطر ہی وہ دن ہے جس میں روزے داروں کو پیغام سنایا جاتا ہے کہ اے روزے داروں، اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے چلو جو تمہاری عبادت قبول کرتا ہے اور ثواب بہت دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور فرشتے اپنے آقا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے فرمانبردار مزدور کی مزدوری عطا فرما دیجئے۔ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اپنے بندوں کو نماز، روزہ اور تلاوت کے بدلے اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ روزہ دار عیدگاہ سے اس حال میں گھر سے لوٹے کہ میں ان سے راضی ہوں اور جہنم سے ان کو چھٹکارے کا حکم عطا کرتا ہوں۔ دراصل یہ دن پورے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے مسلسل محنت اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنے دامن میں ہزاروں خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن اس کی مسرت اور سچی خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے، اور اسے ہی عید منانے کا پورا حق ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہو اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہو۔
عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو خدائی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور خوف خداوندی اختیار کی۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائی اور بہت سے کھانے پکائے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک سے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت کے ساتھ نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ عزیزان گرامی، عید مسرت اور خوشیوں کا دن ضرور ہے، لیکن حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہوگی، پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے من چاہے زندگی بسر کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، عید مسرت اور خوشیوں کا دن ضرور ہے، لیکن حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہوگی اور رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے من چاہے زندگی بسر کی اور بہودگی میں اوقات بسر کیے، نماز، روزہ اور دوسرے نیک کاموں سے بیگانہ رہے۔ ان کے لیے آج کا دن تازیانہ اور بڑی شرم و ندامت کا دن ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں مانا، حیوان جیسی زندگی گزاری اور مبارک مہینے کی بے حرمتی اور بے عزتی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے روزے دارو، اپنی پروردگار کی عبادت کے لیے چلو، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو بلائی اور نیکی کی باتیں بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر انعام دیتا ہے۔ تمہیں تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا، تم نے تراویح پڑھی، روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے رکھ کر اپنے رب کی اطاعت گزاری کی، اب چلو انعام لے لو۔ آج خدا کے انعام و اکرام کا دن ضرور ہے، لیکن حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہوگی، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن میں من چاہے زندگی بسر کی اور رات خواب غفلت کے کھراٹوں میں گزاری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عید کی مبارکباد دینے گئے لوگ تو کسی نے کہا، حضرت آج تو عید کا دن ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا آپ روٹی یہ کیوں کھا رہے؟ تو کہا ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں، یہ ٹکڑے بھی ان کو میسر نہیں ہے، تو ہمیں عید منانے کا کیوں کر حق حاصل ہے؟ فرمایا عید تو ان کی ہے جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نماز قبول ہو گئی، جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد سزا سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان محض رسمی طور پر عید مناتے ہیں۔ مسلمان اپنے تہواروں کی غرض و غایت کو سمجھتے نہیں ہیں، منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اپنی دولت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بتلائے یہ کون سے اسلام نے بتایا ہے؟ روزہ تو اس لیے آیا تھا کہ ہم راہ ہدایت پر آ جائے اور صراط مستقیم پر چلنے لگے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔